اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں اطہر کاظمی اور لکھنؤ اسٹوڈیو سے پروگرام سخن میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ ہم گفتگو کریں گے آج چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی یوم شہادت کے موقع پر۔ یقیناً مکتب اہل بیت میں جب بھی ہم الگ الگ طرح کی باتیں کرتے ہیں تو علم کا منبع جو ہے مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے شروع ہوتا ہے ائمہ کے طور پر، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، تو اس کا جب باب آگے بڑھتے ہوئے اس ہماری چھٹی منزل پر آتا ہے تو پوری دنیا اور پوری کائنات میں علم کے تمام تر در کھل جاتے ہیں، کیونکہ کہا ہی جاتا ہے کہ بعد مولا کائنات جو تمام لوگوں نے جس طریقے سے ایک کے بعد ایک ظلم کیے اور وہ ظلم کا سرچشمہ بڑھتے ہوئے کربلا تک پہنچا، اور اس کے بعد تمام ائمہ سے جو احادیث تھی اس کو کہیں نہ کہیں چھپایا گیا۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مکتب اسلام میں اور اسلام کے مختلف فرقوں میں ایک دور چل رکھا ہے، اگر وہ نہ صرف محبت کی باتیں کریں تو شاید یہ آگے بڑھ سکتی ہے۔ ظاہر ناظرین، ہم بہت کچھ کہہ سکتے ہیں لیکن وقت ہمارے پاس بالکل نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں خطیب انقلاب عالی جناب مولانا عباس ارشاد صاحب، جو اس موضوع پر تبادلہ خیال کریں گے۔ آئیے ان کا استقبال کرتے ہیں اور اس گفتگو کا مفصل آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمہیداً کچھ باتیں زبان سے نکلی، ظاہر سی بات ہے کہ آج ہم اس شخصیت کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ اگر جس کے بارے میں کہا جائے کہ مسلمین کی ساری شاخیں ادھر سے نکلی ہیں، اور ایک عالم اسلام کا یہ انداز ہے کہ شاید ستم ظریفی بھی کہی جائے کہ جو منبع علم تھا وہاں سے چھوڑ دیا گیا اور تمام الگ الگ شاخوں سے علم کو لے لیا گیا۔ پہلا جو سوال ہے، کس طریقے سے علم کا یہ جو سرچشمہ تھا اس کو پوری دنیا تک پہنچانا ہماری بھی ذمہ داری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اول میں آپ کے چینل کی طرف سے تمام ملت تشیع کی خدمت میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کی تعزیت پیش کرتا ہوں، اور یہ جو سوال آپ نے فرمایا کہ ہماری کتنی ذمہ داری ہے کہ ہم اس علم کے سرچشمے کو پہنچائیں، تو یہ ذمہ داری غدیر کے روز ہی ہم کو دی گئی تھی، چنانچہ واقعات اس بات کے شاہد ہیں کہ پیغمبر اسلام نے مولا کائنات جو شہر علم کا دروازہ تھے جب ان کی ولایت کا اعلان کیا اور 3 روز تک مبارکباد کا سلسلہ جاری و ساری رہا، تو پیغمبر نے میدان غدیر میں ایک پیغام دیا تھا، بلکہ حکم دیا تھا کہ حاضرین پر واجب ہے کہ وہ غائبین تک اس کو پہنچائیں۔ تو جس طرح سے مولا علی علیہ السلام کو اللہ کا ولی ماننا ضروری ہے، ویسے ہی ان کی ولایت کو دوسروں تک پہنچانا ضروری ہے، اور ان کی ولایت جب پہنچے گی تو اسی ولایت کے صدقے میں علوم آل محمد بھی لوگوں تک پہنچیں گے۔ تو یہ ہماری ایک اہم ترین ذمہ داری تھی اور اہم ترین ذمہ داری ہے۔ اب سوال اٹھتا ہے کہ جب بھی ہم بات کرتے ہیں، کیونکہ یقیناً ہمارا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جو نظام بھیجا گیا تھا رسالت کی شکل میں، نبوت کی شکل میں، انبیاء کی شکل میں ہم تک بھیجا گیا، اور ہمارا وہی نظام جو کہ ائمہ کی شکل میں آگے بڑھا، تو یہ جو پورا نظام ہے نظام الہی ہے۔ کس طریقے سے ابھی بھی ایک موقع ہے کہ جب ہم پوری دنیا تک بیان کریں کہ جو ولایت کا تمام تر چیزیں ہیں اور اس کی ذمہ داری بھی ہم پر عائد ہوتی ہے کہ ہم ان تک پہنچائیں، تو ایک سمجھتے ہیں کہ تمام ان ذاکرین، خطبہ اور علماء کرام کی ذمہ داری ہے کہ ہم اہل اسلام کو بتائیں کہ یقیناً جو سرچشمہ ہے علم کا اور ولایت کا جو الہی نظام ہے وہ بھی ضروری پہنچانا ہے۔ جی بالکل، اور اسی ضرورت کے تحت ذاکرین و علماء اپنی اپنی تحریروں تقریروں کے ذریعے پیغام پہنچاتے ہیں، اور یہ آپ کا ختیجہ چینل جو ہے خدمات انجام دے رہا ہے، یہ بھی اسی کا ایک حصہ ہے، اور ہر شخص کے اوپر لازم ہے، فرض ہے۔ دیکھیے، عبادات کے ساتھ ساتھ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ بھی ہمارے فروع دین میں شامل ہیں، تو یہ آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغامات کو پہنچانا یہ امر بالمعروف کے تحت آتا ہے۔ جزاک اللہ۔ اور معروف کی اگر آپ باطنی تفسیر پڑھیں تو معروف سے مراد محمد و آل محمد علیہ السلام ہی ہیں۔ تو امر بالمعروف کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کا علم اور ان کے حقائق جس کی انہوں نے اجازت دی ہے ان کو دوسروں تک پہنچاتے رہیں، اور چنانچہ ہمارے ہاں دیکھیے جو اذانوں میں حی علی خیر العمل ہے، تو علل الشرائع میں شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے یہ روایت تحریر کی ہے کہ 5ویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے
جب کسی شخص نے پوچھا کہ حضرت یہ جو حی علی خیر العمل ہے تو اس کو لوگوں نے اذان سے کیوں خارج کر دیا، کیوں ہٹا دیا؟ تو امام نے فرمایا کہ اس کی ظاہری وجہ بیان کی جائے یا باطنی وجہ بیان کی جائے، تو اس نے کہا کہ اس کی دونوں وجہیں بیان کریں۔ تو امام نے فرمایا کہ ظاہری وجہ تو یہ ہے کہ جب حی علی خیر العمل کو ہٹایا تو یہ کہہ کے ہٹایا کہ اس سے لوگ نماز کو ترجیح دیں گے اور میدان جنگ کی طرف سے اپنی توجہ ہٹا لیں گے۔ پھر امام نے فرمایا اس کی باطنی وجہ یہ ہے کہ حی علی خیر العمل کے خیر عمل کی طرف آؤ۔ فرمایا حی علی خیر العمل کا اصل مطلب یہ ہے کہ آل محمد کی طرف آؤ۔ کیا کہنے؟ تو چنانچہ جو افراد اس کی تفسیر نہیں جانتے ہیں، اپنوں کی میں بات کر رہا ہوں، وہ حی علی خیر العمل کے ذریعے آل محمد علیہ السلام کی طرف دعوت ہی دے رہے ہیں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اب ہم بات کرتے ہیں چھٹے امام محمد جعفر صادق علیہ السلام کی۔ یقیناً جب پوری دنیا کے لوگ اسلام کی طرف نگاہ کرتے ہیں، اور ہم نے تمام وہ ان کے جو شاگردوں کو دیکھا ہے، چاہے وہ جابر ابن حیان ہوں یا مختلف جب یہ علم شروع ہوا، کیونکہ اس واقعی ایک دور جو تھا اس وقت امام کو تھوڑا وقت دور ملا، تو اس دور کی تمام باتیں آج بھی کیوں اسلام کے تمام وہ علوم ماننا نہیں چاہتے؟ دیکھیے اس کا اصل سبب اہل بیت اطہار کی عداوت ہے۔ جی، آپ جب تاریخ پڑھیں گے تو آپ ایک بات یہ غور کریں گے کہ اہل بیت کی عداوت میں بہت سے معاملات طے کیے گئے۔ چنانچہ اس وقت بھی ہم اصحاب کو مانتے ہیں، ہم ازواج کو مانتے ہیں۔ ایک نعرہ یہ لگتا ہے کہ صاحب ہم اصحاب کو مانتے ہیں، ازواج کو۔ تو وہ افراد جو اصحاب کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ان سے ہم کو سوال کرنے کا حق ہے کہ کیا جناب سلمان اصحاب میں نہیں ہیں؟ کیا کہنے؟ کیا جناب ابو ذر اصحاب میں نہیں ہیں؟ کیا جناب رشید ہجری اصحاب میں نہیں ہیں؟ کیا جناب مقداد اصحاب میں نہیں ہیں؟ وہ افراد جو کہتے ہیں ہم ازواج پہ اپنی جان نثار کرتے ہیں، تو کیا جناب ختیجہ ازواج میں نہیں ہیں؟ جناب ام سلمہ ازواج میں نہیں ہیں؟ اصل میں یہ نعرے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے لگائے گئے۔ اصحاب کے نام پر اصحاب کو نہیں مانا گیا، اصحاب کے نام پر انہی افراد کو مانا گیا جو آل محمد علیہ السلام کے دشمن تھے۔ ازواج کے نام پر انہی ازواج کو مانا گیا جنہوں نے اہل بیت کی دشمنی کو تقویت دی۔ تو یہ ایک دھوکہ دیا جاتا ہے، اور اصلاً عداوت اہل بیت اطہار کی تھی۔ چنانچہ یہ جو آپ نے ابھی سوال کیا کہ آخر اس علم کی اشاعت میں لوگوں نے حصہ کیوں نہیں لیا، تو وہ صرف اس لیے نہیں لیا کہ اس کا تعلق امام جعفر صادق علیہ السلام سے تھا، اور علم کی اشاعت میں حصہ لینا تو دور کی بات ہے، پوری کوشش کی گئی کہ وہ احکام شریعت جو پیغمبر اسلام پر اللہ نے وحی کے ذریعے نازل کیے وہ چھٹے امام بیان کر رہے تھے، ان احکام شریعت کی طرف لوگ جانے نہ پائیں۔ اسی سازش کے تحت امام ابو حنیفہ کو امام اعظم کا لقب دیا گیا، اور فقہ حنفی کے طور پہ ایک فقہ لوگوں کے سامنے پیش کی گئی۔ تو یہ جو امام اعظم کا لقب ہے یہ بھی، اور جو فقہ حنفی ہے یہ بھی، ان دونوں کا مقصد یہی تھا کہ علوم آل محمد نشر نہ ہونے پائیں، احکام شریعت اہل بیت لوگوں کے سامنے نہ آنے پائے، اور اس نہ آنے کے پیچھے جو مقصد تھا وہ صرف اور صرف اہل بیت اطہار کی عداوت۔ جزاک اللہ۔ اب اگر ہم بات کرتے ہیں جب امام جعفر صادق علیہ السلام کی، تو یقیناً سارے جتنے بھی ائمہ ہیں وہ خود فخر کہہ رہے ہیں کہ اگر میری عمر کتنی ہے تو بتایا 3 سال یا 2 سال، جب پوچھا گیا کہ آپ تو اتنے بزرگ ہیں، تو کیا وجہ تھی؟ کیونکہ آج بھی تمام مسلمان اگر بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہاں شاگرد جو تھے، استاد تھے وہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے جو واقعاً شاگرد تھے، جن کی بات اگر ہم کی جائے تو ان کے وہ کون کون سے نام ہیں؟ دیکھیے جناب جابر ابن حیان کا نام عالم اسلام میں ہے، جن کو ماسٹر آف کیمسٹری کہا جاتا ہے، ان کا نام نامی علوم دنیاوی اعتبار سے بھی ہے۔ اس کے علاوہ جناب ابو بصیر ہیں، جناب محمد ابن مسلم ہیں، جناب خالد کابلی ہیں، یہ حضرت کے اصحاب خاص میں تھے اور شاگردان خاص میں تھے جنہوں نے امام سے علوم حاصل کیے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ جابر ابن حیان چونکہ ان کا تعلق کیمسٹری سے بھی تھا، لہٰذا ترقی یافتہ دنیا نے اپنی ضرورت کے تحت ان کے نام کو زیادہ فروغ دے دیا، اور دینا بھی چاہیے تھا، اور ان افراد کا شمار چونکہ علوم دین سے تھا لہٰذا ان کے نام نمایاں نہیں ہونے پائے، ورنہ شاگردوں میں جو خاص آپ کو نام ملے گا وہ جناب ابو بصیر کا نام ملے گا، جن سے بے پناہ روایتیں، ابو خالد کابلی کا نام ملے گا، جناب مومن طاق کا نام ملے گا۔ یہ حضرت کے بہت خاص شاگردوں میں تھے، یہاں تک کہ
مومن طاق وہ تھے کہ جن کو حضرت نے مناظرہ کرنے کی اجازت دی تھی. جناب ہشام کا نام آپ کو ملے گا, وہ بھی امام کے خاص شاگردوں میں تھے, اور وہ دشمنان اہل بیت سے مناظرہ کرتے رہتے تھے, اور ان کے مناظرے کی حضرت تعریف فرمایا کرتے تھے. اگر آپ اجازت دیں تو 1 منٹ میں واقعہ بیان کروں کہ جناب ہشام ایک وقت کہیں سے گزر رہے تھے, تو انہوں نے دیکھا کہ ایک مخالف اہل بیت بیٹھا ہوا لوگوں کے بیچ میں تقریر کر رہا ہے, تو یہ بھی اس کے بیچ میں جا کے بیٹھ گئے. انہوں نے ایک مناظرہ کیا, اور ظاہر سی بات ہے امام عالم الغیب ہوتا ہے, تو امام جعفر صادق علیہ السلام کو بھی اس مناظرے کا علم تھا. تو ایک دن جب یہ ہشام امام کے بزم میں داخل ہوئے, تو امام نے جواب سلام کے بعد کہا, ہشام وہ مناظرہ سناؤ کہ جو تم نے ہمارے مخالف سے کیا تھا. تو جناب ہشام کہنے لگے, حضرت میں آپ کے سامنے کیا زبان کھولوں؟ تو کہا نہیں, ہم حکم دے رہے ہیں, تم بیان کرو. تو جناب ہشام نے بیان کیا کہ میں ایک مخالف اہل بیت کے پاس گیا, میں بہت مختصر کر کے بیان کر رہا ہوں, اور وہ لوگوں کے بیچ میں تقریر کر رہا تھا. میں نے کہا کہ مجھے بھی آپ سے کچھ سوال کرنا ہے. تو اس نے کہا کیا سوال کرنا ہے؟ تو میں نے سوال کیا کہ تمہارے چہرے پہ آنکھیں ہیں؟ اس نے کہا ہیں. میں نے پوچھا تمہارے کان ہیں؟ اس نے کہا ہیں. میں نے پوچھا زبان ہے, وہ دل ہے, وہ ہاتھ ہیں, وہ پاؤں ہیں؟ اس نے کہا ہاں ہیں. مگر یہ کیسے سوال؟ تو کہا سوال تو سوال ہے. پھر جب اس نے ساری باتوں کا اعتراف کیا کہ آنکھیں بھی ہیں, کان بھی ہیں, زبان بھی ہیں, تو میں نے اس سے پوچھا کہ آنکھوں سے کیا کام لیتے ہو, زبان سے کیا کام لیتے ہو؟ تو اس نے اس کے مصرف بتائے کہ آنکھوں سے دیکھنے کا اور کانوں سننے کا کام لیتا ہوں. تو ہشام نے کہا کہ پھر میں نے اس سے کہا کہ تمہارے پاس دل بھی ہے؟ تو اس نے کہا ہاں دل بھی ہے. تو میں نے اس سے پوچھا, جناب ہشام کہنے کہ دل سے کیا کام لیتے ہو؟ تو اس نے کہا بھائی دل تو سب سے اہم ہے, آنکھوں سے جو دیکھتا ہوں اس کی تصدیق دل کے ذریعے ہوتی ہے, کان سے جو سنتا ہوں اس کی تصدیق دل کے ذریعے ہوتی ہے. تو ہشام کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ دل کی کیا حیثیت ہے؟ تو اس نے کہا دل تو جسم کا امام ہے. تو ہشام نے کہا, میں نے کہا سوال اب شروع ہوتا ہے, جس اللہ نے اتنے سے جسم کو بغیر امام کے نہیں چھوڑا, وہ پوری کائنات کو بغیر امام کے چھوڑ دے گا. تو جناب ہشام نے جب یہ جواب دیا, تو پھر امام نے فرمایا کہ ہشام تمہیں معلوم ہے تم نے جواب کہاں سے دیا؟ تو ہشام نے کہا حضرت آپ فرمائیں. تو کہا تم نے حضرت ابراہیم کے ایک صحیفے کی دلیل کو پیش کیا, بلکہ اللہ نے تمہاری زبان پر اس دلیل کو جاری فرما دیا. تو ایک امام کے شاگردوں کی یہ فہرست ہے جس میں جناب مومن طاق آتے ہیں, جناب ہشام آتے ہیں, جناب ابو اسیر آتے ہیں, محمد ابن مسلم آتے ہیں, اور یہ وہ شاگردان ہیں کہ جن کو خود امام اپنے دشمنوں سے مناظرہ کرنے کے لیے بھیجتے. کیا کہنے, سبحان اللہ. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سخن, اور اس کے ذریعے آج ہم شہادت امام جعفر صادق علیہ السلام اور ان کی تعلیمات کا تذکرہ کر رہے ہیں. آئیے ہم بات کرتے ہیں, آگے کچھ سوالات لیتے ہیں جناب سے. اب ہم جو خاص بات جو کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو اگر ہم آپ آج کی دنیا میں دیکھیں, کیونکہ سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ہے اور مختلف طرح کے چینلز ہمارے سامنے آتے ہیں, آج بھی مجھے لگتا ہے کہ عالم اسلام میں ایک پورا طبقہ یہ لگا ہوا ہے کہ بنی امیہ کی کسی طرح سے پیروی کی جائے اور ان کے جتنے بھی مظالم ہیں اس کو پوشیدہ کیا جائے. تو یہ کیا وجہ, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی لوگ اسی طریقے کی دشمنی جو اہل بیت سے رکھتے تھے وہ آج بھی قائم ہے؟ جی بالکل. میں اس کے سلسلے میں عرض کروں گا کہ اس سے پہلے بھی ایک پروگرام میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اللہ کے قانون کے مقابلے میں ابلیس نے ایک نظام, ایک سسٹم قائم کیا, اور اللہ نے ہدایت کے لیے ایک خاندان کو منتخب کیا جس خاندان کو بنی ہاشم کہتے ہیں. بنی ہاشم حدیثوں کے مطابق اللہ نے تمام خاندانوں پہ نظر ڈالی, ان خاندانوں میں بنی ہاشم کو منتخب کیا. تو جیسے اللہ نے ہدایت کے لیے خاندان ہاشم کو منتخب کیا تھا, ویسے ہی ابلیس نے گمراہی کے لیے خاندان امیہ کو منتخب کیا. بنی ہاشم ہدایت کے لیے اللہ کی جانب سے نمائندگی کرتے رہے, اور بنی امیہ گمراہی کے لیے شیطان کی نمائندگی کرتے رہے. تو اصل میں بنی امیہ کا جو خاندان ہے وہ شیطان کا نمائندہ خاندان ہے. چنانچہ اس کی دشمنی آج تک برقرار ہے. وہ تمام افراد جو شیطان کے پھندے میں پھنسے ہوئے ہیں, وہ ظاہر سی بات ہے گمراہی کے لیے بنی امیہ ہی کا سہارا لیتے ہیں. دوسرے دیکھیں, بنی عباس بھی اہل بیت اطہار کے دشمن تھے. روایتوں میں یہاں تک ہے کہ انہوں نے بنی امیہ سے بھی زیادہ مظالم کیے ہیں. لیکن بنی عباس اور بنی امیہ میں ایک فرق ملے گا. بنی عباس میں جن افراد نے ظلم کیا ان پہ لعنت ہے, لیکن کل کے کل بنی عباس پہ لعنت نہیں ہے. لیکن زیارت عاشورہ میں آپ پڑھیے گا تو لعن اللہ بنی امیہ قاطبتاً, کہ بنی امیہ وہ ہیں کہ کل کے کل بنی امیہ پہ لعنت کی گئی. اس لیے کہ بنی عباس میں تو 2-4 آپ کو ایسے مل جائیں گے جو آل محمد علیہ السلام کی محبت اور ان کی طرف آپ کو ملیں گے, کیونکہ ایک ہی خاندان تھا. لیکن بنی امیہ
پوری طرح سے اول تاخیر سب کے سب دشمن تھے. ان میں دو جیسے عمر ابن عبدالعزیز کا نام لے لیجئے یا یزید کے بیٹے یزید ابن معاویہ ابن یزید کا نام لے لیجئے. یہ تو خوف کی وجہ سے چونکہ حالات کو دیکھتے ہوئے انہوں نے بھی سمجھے ایک طرح کا تقیہ اختیار کیا, ورنہ دشمنی اہل بیت میں ان کی بھی کوئی کمی نظر نہیں آتی ہے. تو آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ اس وقت بھی لوگ جو بنی امیہ کی طرف متوجہ ہیں تو بنی امیہ کا منشور عداوت اہل بیت تھا. وہ شیطان کے نمائندے تھے, ان کا مقصد اہل بیت کی دشمنی تھا. چنانچہ جتنے بھی اہل بیت کے دشمن ہیں وہ گھوم پھر کے بنی امیہ ہی کی طرف رغبت رکھتے ہیں, انہیں سے رجوع کرتے ہیں. یہ سبب ہے. کیا کہنے. اگر آخری سوال کو ہم لیں اس طریقے سے کہ جو شہادت کے اسباب تھے حضرت کے, اس وقت کیا دور تھا؟ کیا مطلب میں اگر پولیٹیکلی بات کروں, ایک سیاسی دور کی بات کروں جہاں پر بنی عباس اور بنی امیہ کا ایک تصادم تھا, تو اس وقت آپ کو وہ موقع بھی ملا, تو وہ اسباب کے بارے میں آپ سے جاننا چاہوں گا. دیکھیے, امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا دور جو تھا, یوں کہا جاتا ہے کہ آزادی کا دور تھا. ایسا ایک تصور لوگوں کے دماغ میں ہے کہ بالکل ایک آزادی مل گئی تھی. حالانکہ چھٹے امام علیہ السلام کا دور بہت ہی نازک دور تھا. اس وقت ایک طرف تو آل مروان نے ابو حنیفہ کو پروجیکٹ کیا تھا امام کے طور پہ. دوسرے ایک مشکل اور تھی, وہ مشکل یہ تھی کہ ایک فرقہ زیدیہ بھی وجود میں آ گیا تھا, ایک فرقہ کیسانیہ بھی وجود میں آ گیا تھا. یہ زیدیہ فرقہ وہ تھا جو جناب زید شہید کو امام کہتا تھا. خود جناب زید شہید کی طرف سے کوئی دعوی امامت نہیں تھا, ہرگز انہوں نے دعوی امامت نہیں کیا تھا. یہ زیدیہ فرقے کے افراد نے خود ان کو امام مانا, اور انہوں نے ایک یہ تصور پیدا کیا کہ صاحب امام وہ ہوگا جو قیام کرے, یعنی جو گھر میں بیٹھے رہیں گے وہ امام نہیں ہوں گے, جو میدان جنگ میں دشمن کے مقابلے میں آئیں گے وہ امام ہوں گے. تو ایک زیدیہ فرقہ تھا جو جناب زید کی امامت کا اعلان کر رہا تھا. کیسانیہ فرقہ جناب محمد حنفیہ کی امامت کا اعلان کر رہا تھا. کیسان جناب محمد حنفیہ کا ایک غلام تھا, اس نے یہ عقیدہ رائج کیا کہ جناب محمد حنفیہ کا انتقال نہیں ہوا ہے بلکہ وہ پردہ غیب میں چلے گئے اور وہی امام آخر ہیں جو ایک دن ظہور فرمائیں گے. تو اس عقیدے کے ہی بہت سے افراد ہو گئے تھے, یہاں تک کہ جناب مختار کو بھی کیسانی کہا جاتا تھا. اور بہت سے لوگ کہتے ہیں اس کا سبب یہ ہے کہ جب انہوں نے امام حسین السلام کے خون کا انتقام لیا تو وہ جناب محمد حنفیہ سے رابطہ رکھتے تھے, تو لوگوں نے صرف رابطے کی وجہ سے ان پر کیسانی فرقے سے وابستہ ہونے کا الزام لگایا, حالانکہ ایسا ہرگز نہیں تھا. جبکہ جناب حنفیہ نے خود بھی اعلان نہیں کیا. ہاں, انہوں نے خود بھی اعلان امامت نہیں کیا. تو ایک واقعہ ہے وہ چوتھے امام کی امامت کی دلیل دینے کے لیے جس میں سنگ اسود نے گواہی دی تھی. وہ ایک طریقہ کار تھا تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ جناب امام زین العبا علیہ الصلوۃ والسلام امام وقت ہیں. وہ ایک طریقہ انہوں نے اختیار کیا تھا جس پہ سنگ اسود نے گواہی دی تھی. اور خود جناب محمد حنفیہ کا جو واقعہ ملتا ہے وہ میں آپ کو اگر وقت دیں آپ تو میں 2 منٹ میں بیان کروں کہ ایک بہت بڑے شاعر اہل بیت کی بزم کے گزرے جناب سید حمیری. یہ سید حمیری بھی کیسانی تھے, یہ محب اہل بیت تھے, چھٹے امام کا احترام کرتے تھے, محبت کرتے تھے, لیکن یہ ان کو چھٹا امام نہیں مانتے تھے, یہ امام محمد حنفیہ کو امام مانتے تھے, گو کہ انہوں نے دعوی امامت نہیں کیا تھا. تو ایک دن چھٹے امام نے ان کے لیے سید کافر کا لفظ استعمال کیا سید حمیری کے لیے. تو یہ دوڑتے ہوئے امام کے پاس آئے, انہوں نے کہا حضرت میں آپ کو امام تو نہیں مانتا لیکن آپ سے محبت کرتا ہوں, آپ نے مجھے سید کافر کہا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ ہماری محبت اس وقت تک کام نہیں آئے گی جب تک ہم کو من اللہ امام نہ مان لو. کیا کہنا. یہ چھٹے امام علیہ السلام نے سید حمیری سے کہا. آپ نے فرمایا ہم امام برحق ہوں, تم محمد حنفیہ کو امام مانتے ہو, آؤ میں تمہیں انہی سے گواہی دلواؤں. تو سید حمیری نے کہا کہ بھئی وہ کہاں ملیں گے؟ تو کہا آؤ میں ملواتا ہوں. یہ کہہ کہ امام ان کو ایک حجرے میں لے گئے جس میں ایک قبر تھی. آپ نے 2 رکعت نماز پڑھ کے چھٹے امام نے اس قبر کے اوپر اپنا ہاتھ مارا, قبر شق ہوئی اور جناب محمد حنفیہ برآمد ہوئے. اور برآمد ہونے کے بعد انہوں نے چھٹے امام کو امام برحق کہہ کے سلام کیا. تو اب جو سید حمیری نے یہ منظر دیکھا تو اسی وقت سید حمیری نے ایک شعر کہا تھا جس شعر کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے نام سے آج سے میں جعفری ہوتا ہوں. دیکھیں یہ جو شیعہ اثنا عشری جعفری کہے جاتے ہیں تو یہ لفظ جعفری کا آغاز یہاں سے بھی ہوا ہے کہ جب سید حمیری نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی امامت کا اعتقاد کا اعلان کیا تو شعر کہا تھا, اس میں انہوں نے اپنے کو جعفری کہا تھا. تو ایک مرحلہ یہ تھا. اچھا سید حمیری ادھر آ گئے مگر کچھ افراد اس طرح کا دعویٰ رکھتے تھے. تو ایک طرف
زید شہید کو امام مانا جا رہا ہے، ایک طرف محمد حنفیہ کو امام مانا جا رہا ہے، دوسری طرف ابو حنیفہ کو امام مانا جا رہا ہے، تو یہ بڑا سخت موقع تھا۔ پھر تیسری طرف بنی عباس کی طرف سے بنی امیہ سے جو جنگ چل رہی تھی، تو وہ بھی امام کا سہارا لے کے جی خود جگہ جگہ قاصد جاتا تھا، وہ یہ کہتا تھا کہ ہم جو بنی امیہ کو مار رہے ہیں تو یہ چھٹے امام کا حق ہے، ہم حکومت ان کے حوالے کریں گے، ان کے ہینڈ اوور کریں گے۔ اس میں بھی امام کا نام لیا جا رہا تھا، چنانچہ امام اس کی تردید کرتے تھے، اپنے چاہنے والوں سے بتاتے تھے کہ ان کے جال میں نہ آنا، اس لیے کہ یہ صرف ہمارا نام لے رہے ہیں، یہ حکومت ہم کو نہیں دینے والے ہیں۔ چنانچہ ابو صفا ابو العباس، جس کو صفا کہا جاتا ہے، جب پہلا خلیفہ بنا ہے وہ بنی عباس کا، اس نے خط بھیجا امام کو، کہا کہ آئیے یہ حکومت آپ کے لیے حاضر ہے۔ تو امام نے اس خط کو لے کے آگ میں ڈال دیا۔ جی تو اصحاب نے حیرت سے کہا کہ حضرت وہ آپ کو دعوت حکومت دے رہا ہے، آپ نے آگ میں ڈال دیا۔ آپ نے کہا یہ دعوت حکومت دھوکہ ہے، فریب ہے، تم لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، جاؤ معلوم کرو وہ اپنے ہاتھ پر بیعت کروا چکا ہے۔ تو یہ بڑے نازک حالات تھے امام کی امامت کے لیے۔ اچھا اب یہ خود ہی یہ لوگ پروپیگنڈا کر چکے تھے کہ امام برحق ہی ہیں، جی تو اب خود پروپیگنڈا کر چکے اپنی حکومت کی لالچی میں صحیح، تو اب ان کو خوف تھا کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی سیکشن آگے بڑھے، کچھ لوگ آگے بڑھے اور ان کی طرف سے ہم سے برسر پیکار ہو جائیں، اس لیے ان کو شہید کرنا ضروری ہو گیا تھا ان لوگوں کے تحت۔ تو اسباب شہادت یہی ہیں کہ دشمن کو بھی معلوم تھا کہ امام برحق یہی ہیں، اور کچھ افراد ان کی امامت کے نام کے اوپر ہم برسر پیکار ہو سکتے ہیں، لہذا جلد از جلد ان کو دنیا سے ہٹا دیا جائے، ان کو شہید کر دیا جائے۔ یہ اسباب شہادت ہے۔ جزاک اللہ۔ اب اگر ہم چھٹے امام کی بات کریں تو علم کے حوالے سے ہی بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو کوئی ایسا واقعہ جو کہ نوجوانوں کے لیے، خاص طور سے نوجوانوں کے لیے یہ ہو کہ واقعی جب امامت اپنے لبوں کو کھولتی ہے تو جتنے بھی منظر چھپے ہوئے ہوتے ہیں، باطنی اس میں ہوتے ہیں، وہ سب آشکار ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے اب اس بات جو آپ نے سوال کیا ہے تو امام جعفر صادق علیہ السلام کے واقعات میں جو آپ کے بیانات ہیں ان کو جمع کرنا اور جمع کرنے کے بعد ایک بہت مختصر لفظ میں بیان کر دینا یہ بڑا کار دشوار ہے۔ لیکن چھٹے امام علیہ السلام کے دور میں ایک طبقہ مسلسل سامنے آتا تھا جو توحید کے اوپر بحث کرتا تھا اور اللہ کی وحدت کا انکار کرتا تھا، جو افراد دہریے کہے جاتے تھے۔ سمجھے آپ؟ ان کا یہ تھا کہ صاحب مرنے کے بعد نہ کوئی زندگی ہے، نہ جنت ہے، نہ جہنم ہے۔ تو اب ایسے افراد کو امام معصوم جس طرح سے جواب دیتے تھے، تو اس میں آپ کو بہت مختصر سا واقعہ سناتا ہوں کہ ایک شخص تھا جو دہریہ تھا، جو اللہ کو نہیں مانتا تھا، وہ امام کے پاس آیا اور یہی بحث کرنے کے لیے کہ اللہ نہیں ہے۔ تو امام نے اس سے کوئی بحث نہیں کی، امام نے اس سے کہا تیرا نام کیا ہے؟ جیسے ہی امام نے کہا تیرا نام کیا ہے، اس نے ماتھے کا پسینہ پوچھا، امام کو سلام کیا اور چلا گیا۔ اللہ اکبر۔ تو لوگوں نے کہا حضرت یہ کیا معاملہ ہے؟ کہ بھئی یہ اللہ کے وجود کا منکر تھا، تو میں نے اس سے اس کا نام اس لیے پوچھا کہ اس کا نام عبداللہ ہے، خود اس کا نام اللہ کے وجود کی دلیل ہے، خود اس کا نام اس کے وجود کی دلیل ہے، لہٰذا یہ سمجھ گیا کہ میں اس سے کیا پوچھ رہا ہوں۔ میں نے اس سے پوچھا تیرا نام کیا ہے، اب اگر یہ نام بتاتا عبداللہ، تو یہ عبداللہ کہنا ہی اللہ کے وجود کی دلیل تھی۔ کیا کہنا، سبحان اللہ۔ خود یہ جس کا انکار کر رہا ہے اسی کے نام سے اپنے کو متعارف کروا رہا ہے۔ تو امام کیا یہ معجزہ ہے کہ آپ نے صرف اس کے نام کے ذریعے اس کو شکست دے دی۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سخن، اور اس پروگرام کے ذریعے ہم ولادت اور شہادت پر تبصرہ پیش کرتے ہیں۔ آج موقع ہے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی یوم شہادت کے موقع پر ہم وقت کے امام اسرا جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف اور تمام ناظرین کی خدمت میں تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، آپ سے دعا ہے کہ آپ ہمیں اور ہماری ٹیم کو ضرور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں تاکہ ہم اس طرح کے پروگرام آپ تک پہنچائیں اور تعلیمات معصومین کی جس سے ترویج ہو سکے۔ اور ایک اور خاص دعا جس میں شاید آج کے ان حالات پر جس میں پوری دنیا میں وبا ہے، اور اس کے لیے بھی ہم سب دعا گو ہوں کہ پروردگار جلد از جلد پوری دنیا پھر اسی انداز میں آ جائے جیسے ہم پہلے رہا کرتے تھے، جس کے ذریعے سے یہ تمام تر آزاداری اور تمام اور مسائل جو جس سے متاثر ہیں یہ سب پھر سے اسی انداز میں ہو۔ آئیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اگلے پروگرام تک کے لیے،
تب تک کے لیے آگے ہمیں ضرور یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور وقت کے امام کے لیے دعا کرتے ہیں اللہم اجل ولیک الفرج۔